वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 17 सूरतुल हज आयत नंबर 12 आयत नंबर 12 यदऊ मिन दूनिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर यदऊ मिन दूनिल्लाहि यदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहु मा ला यज़ुर्रुहु वमा ला यनफ़उहु वमा ला यनफ़उहु ذلك هو الضلال البعيد। ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن وضعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أقرب من نفعه لبئس المولى لبئس المولى ولبئس العشير. ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن وضعه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد यदऊ यद दाल साकिन है, कलकला करेंगे। ऊ हरूफ मद्दा है, 1 सेकंड के लिए मद करेंगे। यदऊ मिन दूनिल्लाह, नून साकिन के बाद दाल हरूफ इख्फा में से है, या नाक के बासा में आवाज़ को ले जाकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे।
لفظ اللہ کو باریک من دون اللہ للہ ما لا دونوں پر ایک ایک سیکنڈ کی مد ہوگی یغرہ ضاد کے اوپر ضمہ ہے ضمہ پڑھنا ہے پیش پڑھنا ہے موٹا بھی کرنا ہے را کو بھی موٹا کرنا ہے ہو الٹا ضمہ ہے ایک سیکنڈ کی مد کر کے وما لا واو کو موٹا کریں گے اور ما اور لا پہ ایک ایک الف کے برابر مد ہوگی ینفعہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے یہاں اخفا کریں گے اور یہ رک گئے تو پھر ہا کو ساکن کر دیں گے ینفعہ ایسے کر کے ذالک هو الضلال البعید هو الضلال البعید معروف ضاد کو موٹا کرنا ہے مجہول نے هو الضلال البعید یہ غلط ہے هو الضلال البعید نہیں هو الضلال البعید یہ ہے معروف یہ معروف ہے اسی طرح یدعو دال پہ قلقلہ عو حروف مدہ ہے لمبا کریں گے لمن نون ساکن کے بعد غاد ہے اخفا کریں گے غرہ ضاد کو موٹا را کو موٹا اور آگے ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے دو الف کے برابر لمبا کریں گے یا ڈھائی الف کے برابر اقرب قاف کو موٹا را کو موٹا قاف پہ قلقلہ بھی کرنا ہے من نفعہ ادغام مع الغنہ یہاں رک گئے ہیں تو ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کو ہم ختم کر کے ہا کو ساکن کر دیں گے ہاں ملا کے پڑھیں گے تو پھر من نفعہ کر کے پڑھیں گے لبئس مولا ایسے کر کے مولا ایسے کر کے معروف ویسے تو یوں بھی پڑھتے ہیں لبئس المولا تو یہ معروف نہیں ہے لبئس المولا مولا حروف لین میں سے ہے اور لا کھڑی زبر ہے ایک سیکنڈ کی مد ہے ولبئس حمزہ ساکن ہے جھٹکا دے کے پڑھیں گے ولبئس نہیں ہے ولبئس جھٹکا عشید عین عشید را باریک چونکہ را کو ساکن کر دیا ما قبل یا ہے یا ساکن ان اللہ اس کو بھی معروف پڑھنا ہے نون مشدد غنہ کریں گے لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے منہ بھر کے تفخیم لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ان اللہ کیسے ان اللہ ان اللہ يدخل الذين خا کو موٹا آمنوا وعملوا الصالحات وہ موٹی عین الصالحات صاد کو موٹا بھی کرنا ہے کھڑی زبر ہے لمبا بھی کرنا ہے اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے جنات جنہ پہلے غنہ ہے بعد میں نون تنوین اور آگے تا ہے اخفا ہے یعنی دونوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے جنات تج قلقلہ کریں گے ری حروف مدہ ہے من تحتها الانہار کیسے شاباش انہار را کو موٹا کریں گے ان اللہ نون مشدد ہے غنہ کر کے پڑھیں گے لفظ اللہ کو تفخیم منہ بھر کر موٹا یفعلو نہیں پڑھنا یفعلو ما یرید
یہ را باریک، دال پہ قلقلہ، یرید، یرید قلقلہ کے ساتھ، یدعو وہ پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما اس کو جو لا یضرہ نہیں نقصان پہنچا سکتا اسے، وما اور وہ پکارتا ہے اس کو جو لا ینفع نہیں نفع دے سکتا اسے، ذالک ہوا یہی ہے الضلال گمراہی، البعید بہت دور کی، یدعو وہ پکارتا ہے، لمن اس شخص کو، ضرہ جس کا نقصان، اقرب یقیناً زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، لبئس البتہ برا ہے وہ، المولا کارساز، ولبئس اور البتہ برا ہے وہ، العشیر ساتھی، مشیر، ان اللہ بے شک اللہ، یدخل داخل کرے گا، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، جنات ایسے باغات میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان اللہ بے شک اللہ، یفعل کرتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، یہاں یہ اہم مسئلہ ہے، بلکہ باقاعدہ اس پہلی آیت کے حوالے سے مصنفین علماء حق نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑی بڑی بھی لکھی ہیں، اور بالخصوص مفسرین، تمام مفسرین نے من دون اللہ پر اس قدر روشنی ڈالی ہے کہ پڑھنے والا اگر اس کو پڑھے تو پھر اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی مخفی، کوئی مبہم، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ جاتی کہ جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ سے من دون اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ جائے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کچھ اللہ والے ہیں، کچھ من دون اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ والوں نے اس قدر محنت کر کے من دون اللہ کی وضاحت کی ہے کہ اس وضاحت کے بعد جن کو سمجھ آ گئی اس وضاحت کی تو وہ من دون اللہ سے نکل کر اللہ والے بن گئے، من دون اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنا تعلق کس سے جوڑ لیا؟ اللہ سے، وہ اللہ والے ہو گئے، من دون اللہ سے اپنی جان چھڑا کے اللہ کے ساتھ تعلق کر لیا۔ اور جو لوگ یعنی بعض ایسے ہیں جو من دون اللہ والے ہیں تو انہوں نے من دون اللہ پر بھی محنت کی، اس قدر محنت کی کہ وہ اللہ سے تعلق توڑ کر من دون اللہ ہی کے بن گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے تعلق توڑے رکھا اور من دون اللہ کی پیروی کرتے رہے، پرستش کرتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے، تو اسی طرح ان کو موت آ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے۔ اور کچھ جو ہے اس قدر بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، اللہ اور من دون اللہ کی تمیز ہی باقی نہیں رکھتے، یعنی اللہ کو بھی پکارتے ہیں تو وسیلے اور واسطے دے کر پکارتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی اللہ کو پکارتا ہے شریکوں کے ساتھ، یاد رکھنا اللہ کو پکارتا ہے، یدعو اللہ، اللہ کو پکارتا ہے شریکوں کے ساتھ، جعل اللہ ندن، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے شریکوں کے ساتھ پکارتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب سمجھو، اللہ حسین کے صدقے سے، یا اللہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے،
یہ اللہ کو شریکوں کے ساتھ پکار رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور من دون اللہ کی تمیز ختم کر کے اللہ کے ساتھ شریکوں کے ساتھ ملا کے پکارتے ہیں، تو یہ بھی فرمایا ندن اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ فرمایا بعض لوگ من دون اللہ سے مراد بت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے نا، اولیاء اللہ من دون اللہ میں نہیں آتے، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک یہ چوتھا دھوکہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ تو یہ بات تو خیر ممبر اور محراب سے بڑی ڈرائی کے ساتھ جو ہے بیان کی جاتی ہے، اور بلکہ الزام تراشی کر کے کہ دیکھو یہ وہابی جو ہیں نا، یہ اللہ والے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں من دون اللہ، حالانکہ من دون اللہ تو بت ہیں، بت ہیں جو پتھروں کے بت ہوتے تھے، کافر پوجتے تھے، یا لکڑیوں کے بت۔ تو اولیاء بت نہیں ہیں، اولیاء من دون اللہ نہیں ہیں۔ یہ ممبر سے آواز، جب یاد رکھنا جو ممبر سے آواز نکلتی ہے نا، بہرحال وہ اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ من دون اللہ نہیں ہیں، حالانکہ من دون اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا ہر چیز ہے، خواہ بت ہوں یا قبریں، درخت ہوں یا جانور، مثلا گائے وغیرہ، خواہ انسان ہو یا جن یا فرشتے، زندہ ہوں یا مردہ، نیک ہوں یا بد ہوں، سب من دون اللہ ہیں، کیونکہ جو بھی موجود ہے یا اللہ ہے یا من دون اللہ ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا اللہ ہے یا من دون اللہ ہے۔ تو اگر ولیوں اور نبیوں کو من دون اللہ نہ مانے تو انہیں اللہ ماننا پڑے گا، لا محالہ ماننا پڑے گا۔ پھر وحدہ لا شریک لہ اور قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے۔ ہاں جی، اس کو مزید دیکھنا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 اور 73 کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ آپ ثابت ہو گیا، دنیا میں اللہ ہے یا من دون اللہ ہے، دو ہے۔ اگر اللہ کو یوں کرتے ہیں تو پھر من دون اللہ رہے گا، ایک ہی رہے گا، یا تو اللہ یا من دون اللہ۔ تو من دون اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، نیک، صدیقین، صالحین، شہداء، یہ سب من دون اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے واسطہ دے کے پکارے تو یہ بھی خطرناک مسئلہ ہے۔ اگلی آیت جو ہمارے سامنے ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، اس نے مزید وضاحت کر دی ہے، بہت بہترین وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا جو ان کو پکارنے والے ہیں ان کو نفع تو درکنار، بلکہ ان کے پکارنے میں الٹا نقصان ہے۔ جو من دون اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں، نفع تو دور کی بات ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں نا، اگر ہو بھی جائے بالفرض تو نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ خمر اور شراب کے بارے میں آتا ہے نا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اگرچہ لوگوں کے لیے اس میں فائدہ تو ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے فائدہ تو، نفع تو درکنار، ان کے پکارنے میں الٹا نقصان ہے، کیونکہ جو شخص انہیں پکارتا ہے یعنی من دون اللہ کو پکارتا ہے، من دون اللہ میں سب آگے، اولیاء اللہ بھی آگے، شہید بھی آگے، صالحین بھی آگے، صدیقین بھی آگے، انبیاء بھی آگے۔ تو جو من دون اللہ کو پکارتا ہے وہ ایمان سے تو یقیناً فوراً ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پہلی بات، پہلا نقصان کیا ہوتا ہے من دون اللہ کو پکارنے سے؟ کہ انسان ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اب رہا ظاہری فائدہ تو وہ محض ایک خیالی امید ہے ان کی، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، نفع حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ایک ظاہری بات ہے، لیکن وہ ظاہری فائدہ جو ہے وہ تو محض ان کی اپنی ایک خیالی امید ہے جو